اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم واللہ غفور الرحیم۔ قال النبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم انما انا قاسم واللہ یؤتی، رواہ البخاری۔ صدق اللہ العظیم، صدق و بلغنا رسولہ النبی الکریم الامین۔ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم۔ الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ واہ کیا جود و کرم ہے شاہ بطحہ تیرا، نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا، اور تیری سرکار میں لاتا ہے رضا اس کو شفیع جو میرا غوث ہے اور لاڈلا بیٹا تیرا۔ اور واہ کیا مرتبہ اے غوث ہے بالا تیرا، اونچے اونچوں کے سروں سے قدم اعلیٰ تیرا۔ کیوں نہ قاسم ہو کہ تو ابن ابی قاسم ہے، کیوں نہ قادر ہو کہ مختار ہے بابا تیرا۔ اور وہ کیا دبے جس کی حمایت میں ہو پنجہ تیرا، شیر کو خطرے میں لاتا نہیں کتا تیرا۔ اگر اصحاب کاف کے کتے کا ذکر قرآن میں ہو سکتا ہے تو پھر غوث پاک کا کتا بھی شیر کو چیر پھاڑ کے رکھ دیتا ہے۔ شیر کو خطرے میں لاتا نہیں کتا تیرا۔ اور اعلیٰ حضرت پھڑک ہی گئے، کہا تجھ سے در سے سگ سے ہے مجھ کو نسبت، میری گردن میں بھی ہے دور کا ڈورا تیرا۔ اور اس نشانی کے جو سگ ہیں وہ نہیں مارے جاتے، اس نشانی کے جو سگ ہیں وہ نہیں مارے جاتے، میرے گلے میں رہے حشر تک پٹا تیرا۔ اور پنجتنی نسبت کا کیا خوب خراج پیش کیا۔ اعلیٰ حضرت عظیم البرکت کہتے ہیں نبوی می الوی فصل بطولی گلشن، حسنی پھول حسینی ہے محکنا تیرا۔ اور ملا آپ کا جب سے در پیر زندہ، مقدر ہوا اوج پر پیر زندہ، بڑے اطمینان و سکون سے ہمارے گزرتے ہیں شام و سحر پیر زندہ۔ سمجھ کے یہ دامن کو پکڑا ہے ہم نے، وسیلہ ہے یہ معتبر پیر زندہ۔ سمجھ کے یہ وابتغوا الیہ الوسیلہ، سمجھ کے یہ دامن کو پکڑا ہے ہم نے، وسیلہ ہے یہ معتبر پیر زندہ۔ یہ ہے آپ کے آستانے کی عظمت، جو کاتے ہیں سر تاجور پیر زندہ۔ بلا لیجئے اپنی چوکھٹ پہ مجھ کو۔ یہ جو مرکزی بلاوا ہے یہ انشاءاللہ اعلان قاسم نقشبندی صاحب کریں گے، تو یہ بلاوا عرس مبارک پر ہی سنا دیا جاتا ہے۔ اور اگر آپ کو یاد ہے تو پھر پیر جی سرکار نے فرمایا تھا کہ یہ 13، 14، 15 دل کی تختی پر لکھ لیں۔ جنہوں نے لکھی ہے وہ تصدیق کریں نظر ہاتھ کھڑے کر کے۔ ہاں یہ لکھ لیں 13، 14، 15۔ بلا لیجئے اپنی چوکھٹ پہ مجھ کو، کرم ہو یہ بارے دیگر پیر زندہ۔ کرم آپ کا ہے جو مجھ بے نوا پر ہم سب پر رہے تا حشر پیر زندہ۔ حبیب خدا کا رہے لطف دائم، خدا کا کرم آپ پر پیر زندہ۔ میں دو تاجداروں میں ایک بے نوا ہوں، میں دو تاجداروں میں ایک بے نوا ہوں، ادھر شاہ منور ادھر پیر زندہ۔ اور زبان نواز سے حق بات نکلے۔ صبح انشاءاللہ وہاں بھی عرص پاک کی تقریب ہوگی۔
کولیاں شریف میں بھی پیر جی سرکار مہربانی فرمائیں گے ہیں جی انوار الہی دی بارش ہو جاندی ہے فوراً اس پاسے جس طرف اشارہ ہو جائے سلطان پہاڑاں والے دا. تو اب اس طرف ہے الحمدللہ صبح اس طرف بھی ہوگی کیونکہ نہ شرط کسے ایک تھان دی ہے نہ قید ہے وقت زمانے دی ہر طرف ہے جاری ہر ویلے فیضان پہاڑاں والے دا. وہ کہتے ہیں زبان نواز سے حق بات نکلے دعا میں ہو اس کی اثر پیر زندہ. صد عزت و تکریم کے لائق سیدنا و مرشدنا برادران طریقت جیسے الحمدللہ متعد وہ لحاظ سے ہی وقت لیا جاتا ہے. جیسے آپ نے سنا کہ پروگرام کے اختتام تک سارے ہمارے جو سٹیج کے مہمان ہیں ان کی حاضری لگ جائے. انتظامیہ والوں سے گزارش ہے کہ آپ ڈیوٹی بھی کریں لیکن ایسے نہیں کریں کہ وہ جیسے ہوتا ہے نا کہ میں بھی موجود ہوں, تو ایسے نہیں کریں. جو موجود ہے وہ مالکوں سے اوجل نہیں ہے کہ نہیں. تو آپ ڈیوٹی کرتے ہوئے خود اگر ماحول کو خراب کریں گے تو پھر یہ ڈیوٹی ٹھیک نہیں ہے. تو ڈیوٹی کریں اور خاموشی اختیار کریں تاکہ پروگرام آپ کی وجہ سے ڈسٹرب نہ ہو. تو لہذا وہ جو ادب کی بات آپ نے سنی ہے نا, ادب پہلا کرینہ ہے محبت کے کرینوں میں. ہاں بے ادب جو ہے وہ کچھ نہیں ہوتا. تو میں جیسے پہلے عرض کیا انشاءاللہ بڑے احتیاط کے ساتھ ہی اللہ پاک نے قرآن میں ارشاد فرمایا محبوب آپ اعلان فرما دیں. آپ اعلان, یہ جو ہستیاں جن کے آپ نے تذکرے سنے ہیں نا وہ غوث پاک ہوں یا زندہ پیر صاحب ہوں دیگر اولیاء اعظام ہوں رحمت اللہ تعالی علیہم اجمعین, انہوں نے ایک معیار اپنایا ہے. اور وہ معیار کیا ہے جو رب نے اعلان فرمایا محبوب اگر یہ اللہ کی محبت چاہتے ہیں, یہ چاہتے ہیں اللہ کا محبوب بننا, تو پھر معیار کیا ہے فاتبعونی, پھر آپ کی تابعداری کریں, پھر آپ کی تابعداری کریں. تو پھر صلے میں پھر اعلان فرمایا کہ ہوگا کیا یحببکم اللہ, اللہ انہیں اپنا محبوب بنا لے گا. اللہ انہیں اپنا, پھر جب اللہ محبوب بناتا ہے آسمانوں پر بھی اعلان ہوتا ہے زمینوں پر بھی اعلان ہوتا ہے. پھر دنیا کھینچی چلی آتی ہے, پھر دنیا کھینچی چلی آتی ہے. آج سوشل میڈیا کا دور ہے, آج نیٹ ورک ہے, آج فیس بک ہے, آج SMS ہے, آج واٹس ایپ ہے. لیکن 76واں عرص پاک ہوگا تو 75واں ہو چکا ہے. تو 75 سال پہلے مالکوں نے یہ تو اشارہ کیا کہ آپ گمکول شریف چلے جائیں, تو دنیا کو کس نے بتایا کہ کوئی گمکول شریف آباد کیے ہوئے ہے؟ دنیا کو کس نے بتایا؟ آپ تو فوٹو بھی نہیں بنواتے تھے اور سختی کرتے تھے اور بنتا بھی نہیں تھا. تو پھر دنیا کو کس نے بتایا؟ یہ رب کے حکم سے جبریل نے اعلان کیے. کیوں؟ فاتبعونی کا معیار بڑا پورا ہے. تو لہذا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تابعداری میں جو آپ اعلان کیا کرتے تھے کہ جب یہ تابعداری نصیب ہو گئی تو پھر دنیا بھی عزت والی ہوگی, پھر قبر بھی عزت والی ہوگی, پھر حشر بھی عزت والی ہوگی. اور آپ نے وہ معیار جو اطاعت کا اور اتباع کا اپنی صدی میں پیش کیا ہے وہ آپ کا حصہ ہے کہ ڈانگیں دراز کر کے آرام بھی نہیں فرمایا کہ حضور نے تو بیٹھنے کا حکم فرمایا ہے. حضور نے تو جب اتباع کا یہ معیار ہو, ضعف العمری کے اندر, علالت کے اندر, حرم شریف کے اندر جب آپ کو ویل چیئر پیش کی جائے کہ آپ بیٹھ جائیں, عذر کے تحت لوگ سہولت استعمال کرتے ہیں نا, تو طواف ویل چیئر پہ ہو جائے تو آپ نے فرمایا خدا وہ وقت نہ لائے کہ میں کرسی پہ بیٹھ کر خدا کے گھر کا طواف کروں. تو پھر وہ کیا انداز ہوتا تھا اور کیا وہ لائق رشک طواف ہوتا تھا. یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ محبت ہے کہ آپ جب سجدے میں جاتے نا جماعت کے ساتھ تو دوسری رکعت کے قیام کے لیے اٹھتے تو امام صاحب اگلی رکعت کے رکوع میں جانے والے ہوتے. لیکن اتنی تکلیف کے باوجود بھی جماعت بھی نہیں چھوڑی اور قیام بھی
نہیں چھوڑا، یہ فتح بیونی کچھ ڈیمانڈ کرتا ہے، تو لہذا ہم نے اس ڈیمانڈ اور معیار کا اگر سہارا لے لیا تو پھر یحببکم اللہ، پھر اللہ اپنا محبوب بنا لیتا ہے، یغفر لکم ذنوبکم، یہ بعد میں فرمایا، فتح بیونی کا معیار پہلے رکھا۔ تو لہذا اس وہ جو غالب گمان ہے نا، جو اس نے ظن ہے کہ میں تو بے عمل ہوں تو باقی معاملہ رب رسول پر ہے، تو رب رسول نے جو احکام عطا فرمائے ہیں ان کا سہارا بھی لینا ہے، کیونکہ ہم اہل طریقت میں کہا کرتا ہوں کہ اطاعت 5 پڑھنے سے ہو سکتی ہے، لیکن اتباع والے تہجد کے لیے بھی اٹھتے ہیں، تہجد کے لیے بھی، تو ہم نے عملی میدان میں قدم رکھنا ہے۔ فتح بیونی، جب یہ تابعداری ہو گئی، پھر اگلے احسان ہے یغفر لکم ذنوبکم، پھر اللہ تمہیں بخش دے گا، تمہاری خطائیں معاف کر دے گا۔ کیوں؟ واللہ غفور الرحیم، یہ بعد میں فرمایا، فتح بیونی کا پہلے اعلان فرمایا۔ تو لہذا جنہوں نے سہارا لیا ہے، یہ جہاں بزم، یہ الحمدللہ جو ثنا خانوں نے پیش کیا، میں چاہتا کہ یہاں سے بھی کچھ لے لیں، یہاں سے بھی کچھ لے لیں، اور ایک چونکہ قبلہ عالم پیر صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے حوالے سے میں بات عرض کر دوں، عادل قریشی صاحب نے وہ جو تسبیح کہی ہے کہ سانسوں کے ساتھ پڑھیں اللہ ہو، پڑھیں اللہ ہو، تو وہ جو سلطان العارفین نے فرمایا جو دم غافل سو دم کافر، جو والی گمکول شریف نے فرمایا کہ سانس اندر جائے تو اللہ کہیں، باہر آئے تو ہو کہیں، تو یہ تو ہماری گٹی میں ڈالا گیا ہے۔ یہ اس لیے اگلے دن نا شاہ صاحب ایک پروگرام میں انہوں نے یہ سنی سنائی باتیں ہوتی ہیں، ان سے جو ہے پریز کیا کریں، وہ کہ خاموشی عبادت ہے۔ وہ اتفاق سے میں پاس بیٹھا تھا، میں نے کہا جی خاموشی عبادت نہیں، اللہ کا ذکر عبادت ہے۔ وہ کبھی فضول گپ شپ ہو رہی ہے تو وہاں خاموش رہنا بہتر ضرور ہے، لیکن عبادت خاموشی نہیں۔ یہ جو ہستیاں فرما رہی ہیں کہ ہر سانس کے ساتھ اللہ ہو کرنا ہے، ان کا کہنا اس بات کی دلیل ہے کہ چپ رہنا خاموشی نہیں، اللہ کی یاد میں رہنا عبادت ہے۔ چپ رہنا عبادت نہیں، اللہ کا ذکر کرنا یہ عبادت ہے۔ تو لہذا جو دم غافل سو دم کافر، انہوں نے تو اپنے مریدین کو وہ جو وظائف دیے وہ بھی نماز کے بعد، وہ بھی نماز کے بعد رات دیر تک ہم عشق و محبت کے اظہار کرتے رہیں، بڑے دونوں ہاتھ بلند کرتے اور کرواتے رہیں، اور فجر کو سو رہیں، تو میرے آقا علیہ السلام نے منافق کہا ہے۔ تو لہذا عمل کی دنیا میں، عمل کی دنیا میں آئیں۔ یہ جو طریق ہے نا، جسے ہم طریقت کہتے ہیں، یہ پریکٹیکل سے عبارت ہے، یہ خالی ان زبانی کلامی داموں سے عبارت نہیں، یہ عمل سے ہے۔ اور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو 4 اقسام بیان فرمائی بندوں کی، ان میں تیسری قسم یہ ہے کہ وہ بندے، اس طرف اشارہ فرمایا جو وادی گمکول شریف کا، والی گمکول شریف کا طریق ہے، وہ کیا ہے کہ عمل سے لوگوں کو دعوت دیتے ہیں، عمل سے۔ وہ زبان کے مقرر نہیں، وہ زبان سے تقریر نہیں کرتے، بلکہ اپنا عمل پیش کرتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان لوگوں کو بہتر کہا ہے کہ جو باتوں سے نہیں عمل سے تبلیغ کرتے ہیں۔ تو لہذا یہ جو طریق ہے یہ پریکٹیکل کا نام ہے، یہ اعمال کی دنیا میں رہنے کا نام ہے۔ اور ان 2 ہستیوں کو میں سلام عقیدت بڑے اختصار کے ساتھ پیش کروں۔ قصیدہ غوثیہ میں غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ نے خود فرمایا کہ ہر ولی پر کسی نبی کا کرم ہوتا ہے۔ یہ جیسے حضور پر اوصاف سارے مجتمع ہے نا، حسن یوسف، دم عیسیٰ، ید بیضہ داری، یہ سارے انبیاء کی جو خوبیاں ہیں حضور پر جمع ہیں سو ہیں۔ اس سے آگے جو کچھ ہے وہ انسان کی سوچ سے بھی بعید بات ہے، لیکن غوث پاک کہتے ہیں اسی طرح ہر ولی پر کسی نہ کسی نبی کا قدم ہوتا ہے۔ قدم ایوب ہو تو پھر وہ صبر ملتا ہے، قدم عیسیٰ روح اللہ ہو تو پھر وہ دم کی خیرات ملتی ہے، قدم موسیٰ کلیم اللہ ہو تو پھر اس ید بیضہ کا فیض ملتا ہے۔ لیکن میں اختصار سے کہہ دوں، آپ نے فرمایا مجھ پر رسول اللہ کا کرم ہے،
مجھ پر رسول اللہ کا کرم ہے۔ اور آقا علیہ السلام نے آپ کے والد گرامی کو آپ کی ولادت سے پہلے بشارت ارشاد فرمائی کہ ابو صالح مبارک ہو، اللہ نے آپ کو بیٹا عطا کیا ہے۔ یہ ولادت سے پہلے کی بات ہے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کا جب وقت آیا نا تو اس وقت بھی انبیاء آئے، اس وقت بھی انبیاء کی ازواج آئیں حضور کی ولادت کی بشارت سنانے کے لیے، تو رسول اللہ نے بھی کرم فرمایا۔ کیوں؟ حضور کے اس فرمان کو فارسی والوں نے یوں کہا کہ غوث اعظم درمیان اولیاء چوں محمد درمیان انبیاء۔ تو کہا جس طرح مجھے اللہ نے شہرت عطا فرمائی، نبیوں پر فضیلت عطا فرمائی، ابو صالح آپ کے بیٹے کو اللہ نے اس طرح ولیوں پر فضیلت عطا فرمائی۔ پھر وہ شہرت، پھر وہ کرامتیں، کیونکہ رسول اللہ کا کرم ہو تو پھر تو بات ہی بڑی نورن علی نور ہے نا۔ پھر کہتے بعد میں وہ جو قبلہ عالم پیر صاحب دعا کبھی مخصوص بندوں کو جو دعا سے نوازتے تھے نا کہ مانگو سو وہ تو مانگو اللہ پورا کرے، لیکن سوچو تو وہ بھی اللہ پورا کرے، سوچو تو وہ بھی اللہ پورا کرے۔ تو پھر غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بات تو ماننے سو ماننے، یہ ایک نہیں سینکڑوں کرامتیں آپ کی سیرت اطہر کے اندر موجود ہیں، لیکن عمل کیا ہے؟ میں صرف یہ پیغام کے طور پہ عرض کروں کہ دین سیکھتے ہوئے آپ نے گھاس بھی تناول فرمایا، گھاس بھی تناول فرمایا۔ تو ہم ذرا یہ راہ استعمال کریں نا تو پھر یہ بڑا مشکل راہ ہے، لیکن رب کے فضل کے دروازے وہ دکھوں کی پشت پر سوار ہو کے آتے ہیں۔ آپ جانتے تھے کہ میرے نانا جان نے شیب ابو طالب میں پتے بھی تناول فرمائے ہیں، تو ہماری تعلیم کے لیے فرمائے ہیں نا، کیونکہ کل جہاں ملک اور جو کی روٹی غذا، اس شکم کی قناعت پہ لاکھوں سلام۔ حضور چاہتے تو سارا کچھ ہو جاتا، یہ جو کچھ کیا ہماری تعلیم کے لیے کیا۔ تو غوث پاک نے بھی پھر اس راہ کو اپنایا، تو پھر الحمدللہ جدھر جدھر نگاہ کی ہے آپ کے ہم اثر لوگ کہتے ہیں کہ دین کی وجہ سے جتنی عزت، جتنی شہرت غوث پاک کو ملی ہے اتنی شاید ہی کسی کو ملی ہے۔ یہ پھر اس قاسم کی تقسیم کیوں نہ قاسم ہو کہ تو ابن ابی قاسم ہے۔ انما انا قاسم واللہ یوتی، فرمایا خزانے اللہ کے ہیں، تقسیم کا اختیار مجھے دیا گیا ہے۔ پھر وہ تقسیم کی ہے کہ صحابہ اکرام عرضیاں پیش کرتے ہیں، آقا مرض نسیان ہے، آقا بازو ٹوٹ گیا ہے، آقا بارش ہوتی نہیں، آقا بارش رکتی نہیں، آقا آنکھ نکل آئی ہے، آقا معاشی تنگی ہے، پھر جو بھی آتا منہ مانگی پاتا، کسی کو وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ کا سارا لیتے ہوئے جھنکا نہیں سنتا ہی نہیں، مانگنے والا تیرا۔ جب سب نے یہ چھوڑ دیں ان تحقیقوں کو کہ کس سے مانگنا ہے اور کس سے نہیں مانگنا، میرے آقا تو برملا کہتے ہیں سل ربیہ، سوال کر ربیہ، سوال کر۔ وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ، قرآن کو بھی دیکھ لیں، حدیث کو بھی دیکھ لیں، دوسرا پہلو خود ہی علادہ ہو جائے گا۔ اور الحمدللہ یہ اہل حق جو ہیں ان کی بات کھل کے سامنے آ جائے گی۔ صحابی نے یہ نہیں کہا آقا ادھر سوال کروں یا ادھر سوال کروں، کیونکہ با خدا خدا کا یہی ہے در۔ یہ کوئی جذبات نہیں ہے، یہ کوئی جذبات اور عقیدت کی شدت نہیں ہے، یہ ان ہستیوں کی خیرات ہے، یہ دیکھے ہوئے واقعات ہیں، یہ قرآن و حدیث کا سہارا ہے کہ با خدا خدا کا یہی ہے در، نہیں اور کوئی مفر مکر جو وہاں پہ ہو یہیں آ کے ہو، جو یہاں نہیں وہ وہاں نہیں۔ تو سارے منہ مانگی پاتے رہے، یہ دنیا کی بات نہیں۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا پل صراط پر بھی ہوں گا، پل صراط پر بھی، میزان پر بھی ہوں گا۔ ہاں کیوں نہ پلڑا تیرے اعمال کا باری ہو نصیر، اب تو میزان پہ سرکار بھی آئے ہوئے ہیں۔ فرمایا میزان پر بھی ہوں گا، آب کوثر پر بھی ہوں گا۔ اس بارگاہ سے جب وابستہ ہوگے تو پھر رب ملنے میں کوئی شک نہیں رہے گا۔ آپ ذرا شجرہ شریف ہی دیکھ لیا کریں، لیکن اس بارگاہ تک پہنچنے کے لیے ہمیں یہ
وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ. وہ اگلے دن پٹھواری کے چند شعر فیصل آباد میں نوید شاہ صاحب نے پڑھے تو میں نے تو کئی جگہ تقریر میں ان کو ریفرنس دیا کہ وہ پٹھواری والا بابا کہتا ہے انگلی سونے دی نپی ہوئی ہے، تو لہٰذا یہ پکڑ کے رکھنی ہے، انگلی سونے دی نپی ہوئی ہے. تو لہٰذا یہ جو فتنوں کا میلہ لگا ہوا ہے نا، اس وقت بھی میں نے کہا تھا تو فتنے کسی میلے میں آپ کو گم کر دیں گے. وہ پٹھواری کے اس شاعر نے کہا ہے ویڑے وچوں باہر نہ نکلی. یہ جو ویڑا ہے نا پیرو مرشد والا، یہ سلسلے والا ویڑے کیوں؟ جو غوطہ زن ہے وہ سمندر میں بھی جائے کچھ لے آئے گا، ڈوبے گا نہیں، لیکن جو اناڑی ہے وہ پا کچھ نہیں سکے گا، ڈوب کے اپنی جان سے بھی ہاتھ دھو بیٹھے گا. لہذا ویڑے وچوں باہر نہ نکلی، ہاں کیونکہ تو پینل زمین بڑی تپی ہوئی ہے، تو لہذا بڑا گرم ہے یہ فتنوں کا ماحول، تو لہذا ادھر ہی رہنا ہے. وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ. قرآن کے سہارے سے عرض کروں پہلا انعام کیا ملے گا؟ شیطان مردود ہوا، ظاہر ہے پھر اسے دکھ تو لگا نا. قَالَ لَأُغْوِيَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ. اللہ کی عزت کی قسم کہا کہ میں سب کو گمراہ کر دوں گا. یہ ائمہ سیرت کا ایک انداز ہے، وہ کہتے ہیں لگتا یہ ہے جب یہ دعویٰ کیا نا اجمعین سب کو ہی گمراہ کر دوں گا، تو پھر رب نے اپنی چشم قدرت سے اپنی شان کے لائق دیکھ کے پوچھا کہ ذرا فہرست تو دیکھ. انعم اللہ من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین. ہیں جی داتا صاحب، غوث پاک، خواجہ صاحب، زندہ پیر صاحب، وہ پہلے نفوس قدسیہ الحمدللہ سارے. بس میں نے قرآن پڑھ دیا ہے تو بات سمجھ آئے. تو گویا رب نے پوچھا ہے ذرا سوچ کے بتا انہیں گمراہ کر دے گا تو پھر سارے کا پہلا فائدہ کیا ہے؟ شیطان نے اعلان کیا الا عبادک منہم المخلصین، مولا جو تیرے مخلص بندے ہیں ان پر میرا دو نہیں چلے گا. تو پھر ویڑے وچوں باہر نہ نکلیں. کیوں؟ جب ان پر نہیں چلے گا، ان کی سنگت میں ہوگا تو پھر تجھ پر بھی نہیں چلے گا، پھر تجھ پر بھی وابستگی کے یہ بڑے خوبصورت مناظر قرآن و حدیث میں موجود ہیں. بڑے اختصار کے ساتھ میں ایک اور بات عرض کروں، پھر فراخی رزق ہوگی. پھر فراخی اب تو الحمدللہ 23 آنے والا ہے. 15 میں مجھے یہ اعزاز ملا کہ میں نے اعتکاف کیا دربار عالیہ گمکول شریف. تو ہمارے ایک پیر بھائی تھے بڑے سمجھدار جو میرے ساتھ معتکف تھے. انہوں نے کہا میں ایک اپنے مشاہدے کی بات نہ آپ کو بتاؤں. میں نے کہا ضرور بتائیں. کہتے میں نے پیر صاحب کا کوئی مرید اپنی حیثیت کے مطابق ایسا نہیں دیکھا جس کی عزت نہ ہو اور جس کے پاس رزق نہ ہو. تو گویا یہ عزت بھی ان کے فیضان کی خیرات ہے اور یہ رزق بھی ان کے فیضان کی خیرات ہے. کیوں؟ وجد عندہا رزقا. وہ مریم سلام اللہ علیہ ہیں بنی اسرائیل کی ولیہ جن کے حجرے میں بے موسمہ تازہ رزق آتا ہے، بے موسمہ تازہ پھل آتا ہے. یہ رسول اللہ کے غلام ہیں. یہ رسول غوث پاک نے جب ہاتھ آگے کیا نا سیزن کے بغیر تو سیب ملے تو لوگوں کو یہی کہا کہ اگر مریم سلام اللہ علیہ کے حجرے میں بے موسمہ پھل آ سکتا ہے تو میں تو رسول اللہ کی امت کا ولی ہوں نا. تو لہذا رزق بھی وافر مقدار میں آئے گا اور ہر مشکل آسان بھی ہوگی. میں بڑے اشاروں سے آگے جا رہا ہوں. وہ جو آصف بن برخیہ تخت بلقیس لائے تھے انہوں نے کہا تھا ھذا من فضل ربی، یہ میرے رب کا فضل ہے. اور غوث پاک ہوں، زندہ پیر صاحب ہوں رحمت اللہ علیہ، ان کے بارے میں رب نے اعلان کیا وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ بِأَنَّ لَهُم مِّنَ اللَّهِ فَضْلًا كَبِيرًا. ان پر اللہ کا فضل نہیں، فضل کبیر ہے. فضل تو پھر یہ کیسے نہیں بیڑے ترا سکتے. تو لہذا کوئی مشکل انا آتی کب ہی قبلہ این یرتد الیک طرفک، جب وہ آنکھ جھپکنے سے پہلے تخت بلقیس لا سکتا ہے تو الحمدللہ یہ بھی پھر ہمارے دلوں کی تختیاں پڑھ لیتے. ہاں کیونکہ یہ اللہ کے نور سے دیکھتے ہیں. میرے پیر بھائی اب زندہ ہیں چکوال کی سرزمین پر جو کہتے ہیں
میری شادی اس وقت، مجھ سے بھی شاید وہ بڑی عمر کے ہیں، اس وقت تو میٹرک بھی بڑی علمی قابلیت صلاحیت ہوتی تھی، تو کہتے ہیں ماسٹر کیا ہوا، میری زوجہ نے ہمارا عقد ہو گیا، شادی ہو گئی، میں نے کہا بیعت کرنے چلیں؟ کہا شاید آپ نے پوچھا نہیں، میں جس گھرانے سے آئی ہوں وہاں یہ سلسلہ کوئی نہیں ہوتا، لیکن میں جاؤں گی چونکہ آپ کی اب بیوی ہوں، دیکھوں گی، اور پھر اگر پیر صاحب کا ماحول مزاج پسند آیا تو بیعت کر لوں گی۔ کہتے میں نے دربان سے منت سماجت کی کہ ہمیں علادہ ذرا ملاقات کا وقت دیا جائے، تو پھر کرم ہو گیا، ہم میاں بیوی اندر گئے، جب گئے تو آپ نے کہا بات کرو، میں نے بیوی کی طرف دیکھا، آنکھوں سے اشارہ ہوا کہ عرض کرو، میں نے بیعت کرنی ہے، کیونکہ بڑے میرے بھائی ایک نہیں یہ سینکڑوں باتیں ہیں کہ وہ بڑے دعوے سے لے گئے کہ چلنا تمہارا کام ہے، آگے میرے پیر کا کام ہے، تو کہا بیعت کرا دو۔ کہتے میں نے دل ہی دل میں اللہ کا شکر بھی کیا اور عرض بھی کی، حضور بیعت کرنے آئی ہے، ہماری شادی ہوئی ہے، میں تو پہلے ہی بیعت ہوں، تو بیعت فرمائیں۔ آپ نے فرمایا بیعت کرنے نہیں آئی، مجھے دیکھنے آئی ہے، مجھے میاں بیوی دونوں بھائیات ہیں، اگر کسی کو شک ہو تو، کہا دیکھنے آئی ہے۔ میں نے کہا ملازم آدمی ہوں، نہ جانے کب چھٹی ملے گی، مہربانی ہو جائے۔ فرمایا نہیں، اسے پھراؤ ذرا، یہ دیکھ کے چلی جائے، جب بیعت کرنے آئے گی تو کر لیں گے۔ یہ جو قاسم نقشبندی صاحب نے ایک پیغام دیا ہے کہ جب ہم عقیدہ یہ رکھتے ہیں تو ہر معاملے میں ہمیں مؤدب ہونا چاہیے، ہاں، کیونکہ ہم بولتے بعد میں ہیں، یہ جانتے پہلے ہیں، تو لہذا ادب کے دامن کو کبھی بھی آپ نے نہیں چھوڑنا ہے۔ اور عمل کی دنیا میں یہ صوفیاء کا مسلک ہے جو ہمیں بتاتا ہے کہ رب کے بندے جتنا تو رب کا حیا کرو، بندہ پاس ہو تو تم بڑے مطاعت مؤدب ہوتے ہو، بندہ چلا جائے تو یہ خیال کیسے تمہارے ذہن سے نکل گیا کہ ہمارا رب ہمیں دیکھ رہا ہے، ہمارا رب ہمیں۔ قبلہ عالم پیر صاحب کی کتاب کو تو فقیر نے الحمدللہ چھپنے سے پہلے بھی زیارت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے، باتیں کی جا سکتی ہیں، لیکن میں قرآن مجید فرقان حمید کے حوالے سے ایک آپ کی عزت افزائی کرتا جاؤں اپنی اس گفتگو کے اختتام پر کہ دنیا میں تو یہ سارا کچھ ملے گا، لیکن حشر میں بھی بڑا انعام ملے گا۔ یہ قرآن کا اعلان ہے، الاخلاء یومئذ بعضهم لبعض عدو الا المتقین۔ یہ جو گوڑے دوست ہیں نا آپ کے، یہ بھی دوستی دشمنی میں بدل جائے گی، لیکن غوث پاک اور زندہ پیر کی دوستی قائم رہے گی۔ الا المتقین، یہ وہاں بھی الحمدللہ ہمیں سنبھالے ہوئے ہوں گے، اس لیے قرآن نے کہا وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ، خالی دست بوسی کر کے پیچھے نہیں ہو جانا۔ تو پیر صاحب ہمیں ایک واقعہ سنایا کرتے ہیں، مجھے اس سے غرض نہیں، ایک اشارہ کرتا ہوں کہ وہ بلاوا آ گیا نا دربار شریف سے، کوئی خادم ہو نا دربار شریف، ہو اپنے دربار شریف کی بات بھی نہیں ہے، تو خادم ہو نا تو وہ فون کرے کہ آپ کو پیر صاحب نے بلایا ہے، تو اگلا بندہ پتہ کیا کہتا ہے، بس ایک دو دن تم ٹالو تو پھر میں آ جاؤں گا۔ تو یہ کار میں جب ہمارا خیال یہ ہونا تو پھر یہ طریق ٹھیک نہیں ہے، یہ عقیدت کا معیار ٹھیک نہیں ہے۔ میں یہ کہہ دوں کہ یہ عقیدہ ٹھیک نہیں ہے، جب یہ ٹھیک ہوگا تو پھر الحمدللہ یہ ہستیاں حشر میں بھی ہمارا دامن تھامے ہوئے ہوں گے، اور ہم ان کا دامن یہ ویڑے وچوں باہر نہ نکلی۔ اور اس ہستی کو بھی میں سلام عقیدت ضرور پیش کر لیتا ہوں کہ مرحبا دربار فیض آثار شاہ معصوم ہے، آئینہ بھی پرتوے انوار شاہ معصوم ہے۔ میں نے کلام نہیں پڑھنا، ایک پڑھ دیا ہے مطلع، اور دو شعر اور پڑھنے ہیں۔ ادائیں تھی مقدس، رخ زیبا تھا نورانی، یہ تجمل باعث دیدار شاہ معصوم ہے۔ اور بیٹھے ہیں تربت میں اپنی فضل حق سے یہ معصوم، بیٹھے ہیں تربت میں اپنی فضل حق سے یہ معصوم، کیا مظفر مسند مزار شاہ معصوم ہے۔ تو لہذا خوبصورت عقیدے کے ساتھ، خوبصورت عمل کے ساتھ، خوبصورت اخلاص کے ساتھ اس طریق پہ چلیں گے تو پیر صاحب کے اعلان کے مطابق دنیا عزت والی نہیں ہوگی، قبر کی بھی عزت ہوگی اور حشر کی بھی عزت ہوگی۔ اور یہ بات بھی میں کہہ دوں اور کہا کرتا ہوں کہ دو عزتیں تو ہم دیکھ چکے ہیں نا،
آپ کی ظاہری زندگی کی عزت بھی ہم دیکھ چکے ہیں اور مزار کی عزت بھی ہم دیکھ رہے ہیں. اور وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ، حشر کی عزت میں ہمیشہ کی کوئی اولیاء دہر میں پائیں گے اونچا مرتبہ. روز محشر دیکھنا اکرام زندہ